آپ امیز ہو جائیں گے. میری ایک جس طرح بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو جب مجھے میسج آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ منیبہ باجی آپ صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کی دنیا امیزنگ ہے, آپ کو پتہ ہے میری دنیا کتنی امیزنگ ہو گئی ہے. تو جب میں کوئی باتیں کہہ رہی ہوتی ہوں میں بہت یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, آپ یہ کر کے دیکھیں. تو جب وہ کر کے دیکھتے ہیں ان کا ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک لسنر سے میری بات ہو رہی تھی, جب وہ بات کر رہی تھی وائس نوٹ میں واٹس ایپ پہ, تو میں ہنس رہی تھی, خوش ہو رہی تھی کہ وہ اسی توکل سے بول رہی تھی جس توکل سے میں لیکچرز دے رہی ہوتی. وہ ویسے کہتی منیبہ باجی مجھے پتا ہے ایسا ہو جانا ہے, وہ ویسا ہو جایا کرتا ہے کیونکہ اب وہ کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی, وہ اللہ کی ذات پہ ڈیپینڈ کری. واللہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کی وہ ذات ہے, اللہ کی محبت ہے جو آپ کو کبھی نہیں توڑتی, کبھی بھی نہیں توڑتی, کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی, کبھی بھی آپ کو اندھیروں میں اکیلا نہیں چھوڑتی. وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ. آپ نے اس کو نہیں پہچانا. صرف وہ ایک ذات ہے جس پہ آپ پوری طرح سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا بلائنڈ ٹرسٹ, ہم کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے ہم کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ سوائے اللہ کی ذات کے. ہر انسان بدل سکتا ہے, اس کے حالات بدل سکتے ہیں, بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, لوگوں کو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن تو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم سے کبھی غلط نہیں کر سکتا. اس ایک کانسیپٹ کو اگر آج ہم سمجھ جاتے ہیں کہ میرا رب جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو پھر مجھے کس چیز کا غم ہے, مجھے اس کے ساتھ. تو آپ کی ایکسرسائز ہی یہی ہے آج کی اس ویک کی کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے, مضبوط کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے, ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ میں بچپن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتی تھی. اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کیسے کرنا, اکیلے میں بیٹھ کے رو کے دعا مانگ کے, اپنے ایگزامس کے لیے دعا مانگ کے, اللہ تعالیٰ یہاں غلطی ہوگی مجھ سے, یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ پلیز اب ٹھیک کر دیں پلیز. اور پھر وہ نفل مان لیا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا پیپر ہو گیا تو یہ معجزہ ہو جائے گا, میں اتنے نفل پڑھوں گی. اور میں نے بہت بڑا بلنڈر اپنے ماسٹرز ان انگلش میں بہت بڑا بلنڈر کر دیا تھا, اور اللہ نے میری عزت رکھی الحمدللہ, کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ اچھا ہو گئی غلطی. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ نے اپنا پیپر چھوڑ دیا, اب یہ غلطی ہو گئی ہے تو پلیز آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو آپ بیٹھے, آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی دیر دعا کریں. اگر وہ ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو روتے ہوئے دیکھ لے گا اور آپ ٹھیک محسوس نہیں کریں گے, تو وہ ٹائم چوز کریں جس میں آپ اکیلے ہوں اور آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہوں. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. جس لمحے آپ نے اللہ کو بتانا شروع کرنا ہے, آپ کے سارے بوجھ اتر جانا ہے. وہ جو ہم اپنے اوپر بھاری بھاری بیگ, وہ ایک ایگزامپل ہے نا کہ جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو کتنے بھاری بھاری بیگ ان کے کندھوں پہ ہوتے ہیں. جو ان کی کلاسز بڑھتی جاتی ہیں وہ بیگ کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہم زندگی میں آگے چلتے جاتے ہیں وہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر زیادہ آتی جاتی ہیں. تو جب وہ بچے بیگ اتارتے ہیں گھر آتی, شکر الحمدللہ کہ ہم گھر پہنچے. تو جب آپ یہ سارے بوجھ اتار کے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے, ایوری ٹائم, ہر دفعہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر جاتا ہے, گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کر کے دیکھ لیں. تو آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے, جون سا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے, جس ٹائم بھی. آپ تو دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے بات کر رہے ہو. سپوز اگر مجھے کسی اسپیشل گیسٹ کے لیے چائے بنانی ہے, کچھ اسپیشل کرنا, تو میں دل میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ بس یہ چائے مزے کی بن جائے, آپ اس کو بس مزے کا کرتے ہیں. میں کل پرسوں گروسری کرنے گئی ہوئی تھی اپنی امی کے ساتھ, تو امی کو سائڈ پہ بٹھا دیا کیونکہ وہ اتنی دیر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اب اس میں یہ تھا کہ وہ سامان ایک ایک کر کے کاؤنٹر کو دینا تھا, کاؤنٹر والے کو دینا تھا, اور اس نے پھر آگے سے پیک کرنا تھا. اب وہ اٹھا کے خود رکھنا تھا مجھے اس کے سامنے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میں بار بار اس کے ٹرالی کے اوپر جھکوں گی, پھر ایک ایک چیز باہر نکالوں گی. تو میں نے دعا پڑھ لی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو جب سلطان النصیرا آیا نا, نصیر مطلب مددگار, کہ مجھے اب سچائی سے نکالے, سچی جگہ سے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ میرا ایک مددگار ہو. تو وہاں ہی ایک آدمی آیا اور اس نے میرا سارا سامان پکڑ کے ڈالنا شروع کر دیا, اور اس نے ٹرالی سے ہٹایا, اور میں بڑے مزے سے کھڑی تھی, اور میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی مدد آ گئی. تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ اللہ کو کال کریں. آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں, وہاں پہ جب گھر
گھر سے نکلتی ہیں سب سے پہلے تو آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو آپ پڑھتی ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں, آپ کو نقصان نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, رائٹ. آپ نکل کے, کیونکہ سم ٹائم آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت سے کبھی کبھی آپ کو گھر والوں کی بات سن کے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے, کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر سے ہی ہم غلط کام کر کے نکلے, اب باہر تو ہمارا کوئی کام ہی ٹھیک ہونا. اکثر بچے گھر سے لڑکے نکلتے ہیں اور وہاں پہ اسکول میں پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے, تو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے. جب آپ دعا پڑھیں تو پھر یقین رکھیں کہ اب اللہ میری حفاظت کرے گا. تو جب کسی شاپ پہ جائیں, آپ کو کچھ بھی خریدنا ہے تو اس سے پہلے اللہ سے دعا کریں. جیسے میں اکثر پڑھ لیتی ہوں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو آپ کو ریٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے. اول تو بارگیننگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے فکس ریٹ پسند ہے, لیکن بہرحال کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے. میں اس چیز کو اوائڈ کرتی ہوں, میں دعا پڑھ لیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں میں نے ایک بات کرنی ہے, مجھے بارگیننگ پسند نہیں, تو آپ بتا دیں آپ نے کیا دینا ہے. اگر تو میں دے سکتی تو میں آپ کو دے دوں گی, ادروائز آئی ول موو آن. تو دعا پڑھ لیں. تو ہر جگہ پہ, چاہے آپ شاپنگ کر رہے ہیں, آپ کہیں کچھ کھانے گئے ہیں, کچھ پہن رہے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں, ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو, پریورٹی آپ کی. پھر آپ دیکھیں جو مین ہیڈنگ تھی ہیپی رہنے کی, وہ کیا تھا؟ اللہ سے تعلق. جتنا آپ کا تعلق گہرا ہوگا, جتنا آپ اللہ کو جانیں گے, آپ اتنا خوش رہیں گے, کیونکہ آپ دل سے سیٹسفائی رہیں گے کہ آپ اللہ کی دنیا میں ہیں, آپ اللہ کے سسٹم کا ایک حصہ ہیں, ایک چھوٹا سا یونٹ ہے آپ اس کی نافرمانی کر کے جا کہاں سکتے ہیں. جب بھی ہم بینگ اے مسلم, ہم جب بھی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں گلٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا کہ آپ یہ کار غلط رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی جھٹکا لگتا ہے نا, پھر ہم ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے اچانک ارتھ کوئک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, فلڈ آ جاتا ہے, تو فوراً سے سب کے منہ سے کلمہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کل کی یہ بھی بات بتا رہی ہوں سیالکوٹ کی, کہ کل جو ہے یہاں پہ بارش ہو رہی تھی, تو میں میرے سارے اسٹوڈینٹس جو ہے, مغرب کے بعد کا ٹائم تھا, یس, تو ہم میرے سارے اسٹوڈینٹس میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے روم کی جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اس روم کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی گلی ہے آپ جسے کہہ لیں, اور ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو بچوں کا موڈ بھی نہیں تھا اتنا پڑھنے کا, تو میں ان کو باتیں بتا رہی, جیسے دین کے حوالے سے, اور ان کو میں بتا رہی تھی کہ اللہ کیا ہے. اسی طرح ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں نا جو ہے نا بادل گرجنا شروع ہوئے, تو میں نے کہا, میں نے ساتھ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی پڑھا میں نے کہ ساری طاقت اور قوت اللہ کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک اتنی زور سے, اگر یہاں پہ کچھ سیالکوٹ سے آن لائن ہے ان کو پتا ہوگا, اتنی زور سے بادل گرجے, اور اس کے ساتھ بجلی ایسی چمکی کہ لگا کہ وہ ہماری روم کے ساتھ جو گلی ہے اس میں آ کے وہ گھری ہے. اور جتنے میرے بچے تھے, آپ یقین کریں, جو اس کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو ان کے تو مطلب چہرے ہی وائٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ٹیچر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور لٹرلی بچوں نے رونا شروع کر دیا. اب ان سے بڑی بچیاں بھی تھی, چھوٹے بچے بھی تھے, اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور ان کو میں سمجھا رہی, ان کو حق کر رہی, سمجھا رہی, مطلب یہ لگا کہ موت کا وقت آ گیا. مجھے بھی یہ لگ رہا کہ بس یہ مطلب یہ وقت آیا, لیکن یہ تھا کہ دل اندر سے مضبوط بھی تھا, دل ڈرا ہوا نہیں تھا. ہاں لگا کہ بس یہ وقت آ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے سے سیٹسفائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ رائٹ ٹریک میں جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہاں اگر یہاں موت آ گئی تو آپ کم از کم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے, آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس بجلی چمکنے سے جو بچوں کے اوپر اثر ہوا, وہ کتنی دیر تک وہ روتے رہے. اور میں ان کو کہتی نہیں, اچھا چلو یہ بات کر لیں, پھر چلے اللہ کے نام پڑھ لیتے ہیں, صورتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں, سورہ رحمان سن لیتے ہیں, ڈفرینٹ چیز کرتی تاکہ ان کا دل ہو جائے. لیکن وہ ڈر گئے تھے اندر سے. تو میں نے کہا بیٹا آپ دیکھیں کہ آپ ایک اللہ کی اتنی سی کڑک اور بجلی کو برداشت نہیں کر سکے, تو قیامت والے دن کیا ہوگا, کیا حال ہوگا ہمارا. تو ایسے ہی جب ہم بھی اپنے آپ سے کوشچن پوچھتے ہیں, جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, ہم بھی سوچتے ہیں ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر رہتا ہے اور پھر ہم کہیں بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ہمیں پتا ہم نے غلط کیا, ہم تو یہ کام کر رہے تھے, تو زلزلہ آ گیا, ہم سارا کام چھوڑ کے باہر آ گئے تھے, اب تو ہم نے یہ نہیں کرنا. وہ ایک دن تک جب تک آفٹر شاکس رہتے ہیں, تب تک آپ کے بھی آفٹر شاکس رہتے ہیں, اور آپ نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ گلٹ رہتا ہے. تو جب آپ اللہ سے تعلق آپ کا ہو جائے گا, آپ انٹرنلی سیٹسفائی ہیں کہ آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں, جس اللہ کی کائنات میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ نافرمانی نہیں کر رہے, تو آپ سیٹسفائی رہیں گے. سیٹسفیکشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل, ٹھیک ہے, اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے ہیپینس سے. اگر آپ سکون ہیں,
آپ کے اندر سکون ہے، اگر آپ سیٹسفائی ہیں اپنی زندگی سے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر ایک سکون رہے گا اور آپ خوش رہیں گے. سکون دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے. آج سنڈے ہے، سپوز آج سنڈے ہے، آپ نے پورے ہفتے میں کتنا کچھ کیا ہوگا، کچھ غلط بھی کیا ہوگا، کچھ ٹھیک بھی کیا ہوگا، لیکن آج کیا آپ اپنے، جب ابھی مجھے نہیں پتا اپنے بیڈز میں مجھے سن رہے ہیں یا اٹھ چکے ہیں، ناشتہ کر چکے ہیں، آج کا دن آپ کیسے گزاریں گے؟ اگر آپ اپنی جو پاسٹ کے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہے تو آج آپ کیسے سکون سے گزاریں گے؟ تو ابھی لمبی سی سانس لیں اور جو ہو گیا اس پہ استغفار کریں. چلیں لمبی سی سانس لیں میرے ساتھ، مجھے محسوس ہو کہ آپ لوگوں نے سانس لیا ہے. انہیل اینڈ ایکسہیل کریں. اوکے، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پکی سچی توبہ کر رہی ہوں. جو مجھ سے بلنڈر ہو گئے، جہاں میں نے غلطی کر دی، اسکول میں، کالج میں، جہاں پہ میں غلطی کر دی، کسی اپنے گھر والے کے ساتھ اپنی امی کو ناراض کر دیا، اپنے ابو کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لوں گی، بلکہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں. اس کے بعد آپ سکون کریں، اس کے بعد اپنا سنڈے باقی کا گزاریں. انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ. تو سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے محبت کرنی ہے. قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. I just love this آیات، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. اللہ کے سوا جس لیول پہ آپ اللہ کی محبت پہ ہیں اس لیول پہ کوئی انسان نہ ہو اور اس سے اوپر کوئی نہ ہو. وہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں. اللہ کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی کے لیے آپ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، رحمان کے بندوں کو آپ خوش کرتے ہیں اور رحمان کو خوش نہیں کرتے، آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اللہ کو خوش کرنا اور محبت کس سے کرنی ہے؟ بڑھ کے اللہ سے. ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، ہماری ایکویشن بیلنس نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے محبت کسی بندوں سے کر لی ہوتی ہے. رائٹ، ہم حرام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور حرام محبتوں میں جب پڑتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوتے جاتے ہیں. انویزیبل زخم جو آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ آپ کی روح کو لگ رہے ہیں، کنٹینیوسلی لگ رہے ہیں. آپ کو اندر سے وہ پریشان کر رہے ہیں، باہر سے آپ بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کی روح بیمار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی نظریں حرام لوگوں کو دیکھتی ہیں، حرام چیزوں کو سنتی ہیں، حرام چیزوں میں آپ کا دل لگتا ہے تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوں گے. اللہ سے بڑھ کے آپ جس بھی بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، جو بھی ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے. اگر آپ اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، کبھی بھی نہیں. آپ روحانی طور پہ بیمار رہیں گے. ٹھیک ہے، تو خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے محبت. اور آپ دل سے یہ مانیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. یعنی کیا بات ہے کہ میں اللہ کے اللہ ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جب آپ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا وہ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، اور میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، مجھے ہر جگہ پہ گائیڈ کرنے والا ہے، مجھے ہر جگہ پر پروٹیکٹ کرنے والا ہے. تو پھر جو بھی اللہ نے کیا وہ بہترین کیا. تو آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کے دل کے اندر سکون آ جائے گا انشاءاللہ. تو خوش رہنے کا جو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. دیکھیں، غم اور مصیبتیں ہیں نا وہ اس دنیا میں چلتی رہنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آپ فل سٹاپ لگاتے آج میری زندگی سے سارے غم نکل گئے، اب میں بہت زیادہ خوش ہوں، اب اس کے بعد کوئی غم نہیں آئے گا، اب میں نے سب کچھ ریفریش کر دیا ہے اور بس اب اسموتھ سڑک ہے، کوئی بھی اس کے اوپر بمپر نہیں آئے گا، میں خوش. ایسا نہیں ہو سکتا. جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا جو پہلا کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے سب غم کے بادل ختم کر دیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آپ دنیا میں رہیں غم تو آنا ہی آنا ہے. سو آپ نے دنیا کو، زندگی کو ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم ایک کے بعد پھر خوشی آئے گی، پھر غم آئے گا، پھر خوشی آئے گی، چلتے رہنا. سو آپ نے اس دنیا میں کیسے خوش رہنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. کوئی بھی پریشانی آئے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اور ایک اور بات کہ ہمیں لوگوں کے جانے کا، ان کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے. وہ میری زندگی میں اتنی دیر رہا، اتنی دیر رہی، اور پھر وہ چلے گی. میری امی کے ساتھ میرے اتنے سال گزرے، اس کے بعد وہ چلی گئی. رائٹ، میرے ابو کے ساتھ میرے اتنے سال گزارے، وہ چلی گئی. مجھے میری دادی سے بہت محبت تھی، مجھے فلاں شخص سے بہت محبت تھی، مجھے میرے اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت تھی، لیکن وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو میری بات سنیں. یا ابھی آپ کے دل میں کوئی ایسا غم ہوگا کہ اگر وہ چلا گیا تو وہ چلے گی تو کیا ہوگا. تو ایک بات یاد رکھیں، یہ ریالٹی ہے. جس نے ادھر آنا ہے اس نے یہاں سے جانا بھی ہے. کون جدا نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے بادشاہ، ٹھیک ہے، جن کے پاس اتنے خزانے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہے. تو یہ ایکسپٹ کریں آپ. ٹھیک ہے، ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا ہے، اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جدا ہوتا ہے آپ کی زندگی